اصل میں دیکھیے حکم شرع سب کے لیے یکساں ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، شیعوں سے، قادیانیوں سے ملتا رہے، اور چھوٹے پر کہے کہ بھئی حدیث میں ہے کہ بد مذہب سے ہاتھ مت ملاؤ، بد مذہب سے گفتگو مت کرو، بد مذہب سے معانقہ مت کرو، مر جائے تو جنازے میں نہ جاؤ، بیمار ہو تو عیادت نہ کرو، اس کو سلام مت کرو، وہ تمہیں سلام کرے تو جواب مت دو، اس کے اپنی بیٹی نہ دو، اس کی بیٹی اپنے گھر نہ لو، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب حدیثوں میں ہیں۔ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں امام قیدی سے یہ ساری روایتیں نقل کی ہیں۔ اس کے ساتھ نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنی واضح احادیثیں ہیں جس کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں امام قیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھی ہیں، لے کر تحریر فرمائی ہیں۔ تو یہ حکم سب کے لیے، چاہے وہ شفیق امینی ہو یا کوئی نچلے درجے کا ہمارا کوئی کارکن سنی مسلمان ہو، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اول دوسرا یہ کہ یہ خط دینے گئے تو خط کا متن کیا تھا؟ TLP کے لیٹر ہیڈ پر فضل الرحمان کو القابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا ہوا تھا، اور نیچے لکھا ہوا تھا خط کے آخر میں والسلام فقط حافظ سعد حسین رضوی، سربراہ تحریک لبیک پاکستان۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تاریخ کا حصہ بن گیا اب، جو خط لے کر گئے ان کے پاس کہ آپ کی تحریک نے فضل الرحمان کو علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ کر مخاطب کیا اور سلام کیا، یہ تاریخ کا حصہ بن گیا، اور آپ کے لیٹر ہیڈ پر یہ سارا کچھ گیا ہے، اور نیچے آپ کے قائد کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تاریخ میں یہ پہنچے گا کہ دیکھو TLP نے ان کو اپنا جو ہے نا اتنے اچھے الفاظ سے یاد کیا تھا۔ تو میں نے اس وقت بھی اسی بات پر مخالفت کی تھی کہ یہ خط لے کر جانے کے اول تو ضرورت ہی نہیں تھی، اور پھر گئے لے کر خط، اس کے اندر جو مندرجات تھے ان کو پڑھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بیٹھنا تو الگ بات ہے، جھپیاں لینا، اس نے شفیق امینی کا ماتھا چوما، یہ ساری چیزیں مطلب کیا بات ہے؟ ایسی کون سا معاملات ہیں جو آپ اتنے جناب بد مذہبوں کے پاس جا کر آپ اتنے جھک رہے ہیں اور اس قدر مطلب ان کے ساتھ عاجزی انکساری اور بیٹھنا اٹھنا ان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کہ یہی کوئی سنی مسجد کا امام کر لے اگر، اس کو نکال کر باہر کھڑا کر دیں گے کہ بھئی یہ تو بد مذہبوں سے ملتا ہے، گلے ملتا ہے، اور جو ہے نا اس کی دوستیاں یاریاں ہیں، اور بڑے آدمی کو ہم کچھ نہ کہیں۔ جب قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، تو ان کے وصال کے بعد طارق جمیل مزار پر آیا تھا قبلہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اس وقت بھی سعد حسین رضوی جو ہے طارق جمیل سے ملے، اور جھک کر ملے، عاجزی سے ملے، انکساری سے ملے، اور جو ہے اس پر میں نے متنبہ کیا تھا کہ یہ بالکل غلط عمل ہے۔ اول تو آپ کو باہر نہیں آنا چاہیے تھا جب طارق جمیل آیا ہوا تھا، اور آ گیا تھا تو آپ کمرے سے باہر نہیں نکلتے اور ملتے بھی نہیں اس سے، اور مل کر ویڈیو بنوا کر اور پھر اس کو جو ہے وہ جاری کرنا، یہ سب اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا نہیں بلکہ کلہاڑی پر پاؤں مارنے کے مترادف ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں سے سنی مسلمانوں کو بچنا چاہیے، چاہے وہ سیاست میں ہوں یا نہ ہوں۔ ہماری جو سیاست ہے وہ ساری کی ساری مسلک اہل سنت و جماعت سواد اعظم کے اندر رہ کر ہی ہے۔ جو مسلک اہل سنت و جماعت نظریہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہر نکل کر جو سیاست ہوگی، ایسی سیاست سے ہمیں پناہ اللہ عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ہم سیاست دین کو تخت پر لانے کے لیے کر رہے ہیں، بد مذہبوں سے یاری بڑھانے کے لیے نہیں کر رہے، بد مذہبوں سے دوستی بڑھانے کے لیے نہیں کر رہے، بد مذہبوں کی تعریف کرنے کے لیے یا حافظ سعید کو جناب جو ہے وہ مرد مجاہد کہنا یا مرد حق کہنے کے لیے نہیں کر رہے، یا جو جیش محمد کا بانی اور سربراہ تھا مسعود اظہر، اس کی تعریفیں سننے کے لیے ہم سیاست نہیں کر رہے۔ جب تک یہ مائیں حافظ سعید جیسے رجال پیدا کریں گی، اور جب تک یہ مائیں علامہ خادم حسین
रिस्क मिल जाएगा। आशिक़ रसूल बात सुने, अगर इश्क सुरैया सितारे पर भी चढ़कर बैठ जाए, ये रिजाल खींच कर वापस उम्मत के दिलों में डाल देंगे। या जो हजारों सुन्नियों के कातिल हैं, बल्कि लाखों सुन्नियों के कातिल हैं, ये जैश मोहम्मद वाले, सिपा सहाबा वाले और लश्कर तैयबा वाले, हाफिज सईद वाले और मसूद अजहर वाले, ये सब, ये सारे के सारे, आजम तारिक वाले, ये सब हजारों नहीं लाखों सुन्नियों के कातिल हैं। तो इन लोगों से जो है वो मुआनका, इनसे मुसाफा कैसा है, ये किस तरफ जा रहे हैं आप? आला हजरत ने तो फाज़े फरमाया है, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बड़े मज़हब पे लानत कीजिए। वो हमें मुशरिक कहते हैं, आप उनसे मिल रहे हैं। आला हज़रत ने तो वाज़े तौर पर फरमाया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए। बजाय शिद्दत करने के आप नरमी ला रहे हैं। और आप इतने बड़े मनसब पर हैं कि सरबराह हैं पूरे एक तहरीक के, और आपका ये अमल आपके नीचे वालों को भी ख़राब करेगा। जो कारकुन है वो तो जाहिर सी बात है ये देगा हमारा लीडर कर रहा है तो ये सही है, जायज़ है, ये जायज़ हो जाएगा, जबकि उसका भी गुनाह आपके सर लगेगा, इसलिए कि वो तो नादान है, वो नादानी में आपको सही कह रहा है, लेकिन उस पर जो गुनाह है वो आपको भी मिलेगा बराबर का। तो इसलिए अपना हर अमल बंदे को चाहिए कि वो देख कर करे कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सीधी बात ये देखें, आप अपने वालिद माजिद को देखें कि उन्होंने किसी देवबंदी, वहाबी, शिया से कभी मिले हों, कभी उन्होंने खुफिया मुलाकात की हो, या कभी उनके नाम अच्छे अल्फाज में लिए हों? बिल्कुल नहीं लिए। आप जो है वो बिल्कुल अपने वालिद के भी बरक्स जा रहे हैं, नज़रिया आला हज़रत के भी बरक्स जा रहे हैं, और फ़िक्र रज़ा के भी बरक्स जा रहे हैं। और अहले सुन्नत व जमात सवाद आज़म की जो नज़रियात हैं, देवबंदी जिन नज़रियात पर हमें शिरक और कुफ्र के फतवे लगाते हैं, आप उन लोगों से मिल रहे हैं जो अहले सुन्नत को माज़अल्लाह मुशरिक जानते हैं। अल्लाह ताला ऐसे बदमज़हब और बेदीन लोगों से जो अहले सुन्नत को मुशरिक जानते हैं और माज़अल्लाह अहले सुन्नत को काफ़र और बिदती कहते हैं, ऐसे लोगों से हमें को भी बजाए और पूरी कौम को अल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात की पूरी कौम को इनसे महफूज रखे, और हमारे लोगों को अल्लाह ताला अक़ल सलीम अता फरमाए ताकि वो गलत को गलत और सही को सही कह सके।